لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن, دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے, جاگا ہوا ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے, وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی, بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ. ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں, جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے یعنی کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے, ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا, بھائی اگلی رکعت کا شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے, وہ بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جاگنے کے بعد بھی کیا ہے, سست. تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے, بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے, فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھا کر کے یوں ہو گیا, اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسا ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا, کیا خیال ہے. اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت ہے. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی, خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا, ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں, کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, پان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے یوں 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 تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا آپ, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. کیونکہ چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, سست. تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو بھی سستی, بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو, جب دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا, وہ جو کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی ہوئی تھی, تھوڑا زور لگا کے کھولنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو, اس کو کون زور لگائے یار. ابا کو اتنا, ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے, اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی اس کو دیکھو یار, تھوڑا زور لگا لیتے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے, یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے, اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو وہ بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا, اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ, استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے.
سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے, چستی سے کام کیا ہے, راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے, وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی, صدیوں سے قائم تھی, پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے, ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا پیچھے, سارا یورپ ملا ہوا ہے, وہ سب کمک آ رہی ہے, ہم نہیں فتح کر سکتے, کیا کرنا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے, روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو, تو پھر نیلا آیا, خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے کہ حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ہیں. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی بڑھ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں, تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے, ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. تو ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتاریں ہم, پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے, اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا یار. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے. اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی, اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو,
گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح کی روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی, آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن. آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر. وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی ہیں. جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے, ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. یہ میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو نہیں. اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہوں بلکہ انتہائی چست ہوں, انتہائی محنتی ہوں. سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو ایسی کی تیسی. اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے, ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے. الو کے پٹھے اٹھنا, تو استنبول فتح کرنے آیا ہے, اپنی ماموں کے گھر آیا ہے تو یہاں پہ, یہی چل رہا ہوتا نا. ایک کو گٹکا نہیں ملا, اس کا موڈ, وہ کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا میٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, میں تو پینے کا عادی ہوں, میری نانی کا فون آیا ہوا ہے, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی. قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائیں نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے. تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا, اب تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کیا ہے, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پڑ, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, گئے کام سے. کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی ہے, ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے, خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی. جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا, پلانیٹوریم بنایا اس نے, ایک بہت بڑا زبردست سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی, اس طرح کا ہو. آپ جاؤ وہ پورا جنگ کا نقشہ, اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں, رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں. 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے کراچی میں. آپ کسی سے بولو, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ. یہ استنبول فتح کریں گے. اچھا خیر, تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں چست بنو چست. ہماری شریعت کو سستی پسند. جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی, اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جا رہے ہیں, سمٹتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں. پھوڑنے پھاڑنے والا, لڈو مٹھائیاں گلاب جامن برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست. میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے, جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ, اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہوتی. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار, وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی. آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان, فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان, ظہر میں پہنچنا آسان. آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا, اپنے اوپر اتنا کنٹرول, جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, نفلی روزہ. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا, تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان. ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں, ایک گھوڑے کی طرح. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو
اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے, گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو, تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو تیسی. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, طالب علمی کے دور میں گھڑ سواری کے لیے گئے. وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ گھوڑے کے. اب میں یہاں بھگا رہا ہوں, کہیں اور لے کے جا رہا ہے مجھے. تو میں نے کہا گیا بھائی, پروگرام ہمارا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوا ہوں, اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوتا ہوں کہ جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں, آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے گا. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. یہ بھی ذہن میں رکھو, خواہشات کا ہونا ضروری ہے, یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں, فیول کا کام کرتی ہیں, لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو. اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا, خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ میاں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو, کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے یہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا؟ بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا؟ آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر. پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا تو میں نے جان ایسے بچائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلابازیاں کھا کے گرا ہوں. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کیا بولوں یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں, آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. اس سے مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ابے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو. یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.